السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیٹ کے نیوز کے ساتھ طارق میر آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ورڈ بڑا مشہور تھا کسی دور میں پاکستان میں، اور اس کی گونج ایک بار پھر سنائی گئی کہ زرداری سب سے بھاری۔ ناظرین، آصف علی زرداری جو پاکستان کے صدر بنے ہیں، ان کے بارے میں یہ نعرہ بہت پہلے مشہور ہوا کہ زرداری سب سے بھاری۔ اس وقت لوگ کہتے تھے کیا مطلب اس نعرے کا کہ زرداری سب سے بھاری۔ آصف علی زرداری جو پاکستان کے صدر بنے ہیں، ناظرین، نے مختلف ادوار زندگی کے گزارے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جیل کی سختیاں بھی اس بندے نے بہت گزاری ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو جیلوں میں گئے، جیلوں میں جانے کے بعد بھاگ نکلے، لیکن اس شخص کے ساتھ جو کچھ جیل میں ہوا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ جس وقت صدر پاکستان زرداری ایک بار پھر بنے، وہاں پر تمام لوگ موجود تھے۔ وہاں پر ان کے جیالوں نے ایک نعرہ لگایا، اور وہ نعرہ یہ تھا کہ زرداری سب پہ بھاری۔ لیکن آج یہ جو نعرہ لگایا گیا اس کی کیفیت بڑی مختلف تھی، کیونکہ یہ نعرہ کسی جلسے میں نہیں لگایا جا رہا تھا، یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر، ایک معزز ایوان کے اندر۔ وہ جانتے ہیں، بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ اس نعرے سننے والے کون تھے؟ اس نعرے کے سننے والوں میں وہ میاں نواز شریف بھی شامل تھے، جنہوں نے بڑی کمپین کے اندر کئی بار کہا کہ یہ سندھ کا ڈاکو کہا کرتے تھے اسے۔ پھر اس کی وائف فاطمہ بینظیر بھٹو کو کہا جاتا تھا کہ ڈاکو رانی کا خطاب دیا جاتا تھا۔ پھر اسی مجلس میں بیٹھنے والوں میں ایک اور شخصیت بیٹھی تھی جن کا نام جناب پاکستان کے دوسرے پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، جو کہتے تھے کہ ہم زرداری کا پیٹ پھاڑ کر اس سے لوٹی ہوئی دولت واپس لیں گے، جو کہتے تھے کہ اس کو ہم لاہور گلیوں میں گھسیٹیں گے، نہیں گھسیٹا تو میرا نام بدل دینا۔ آج وہ بھی ان کے سامنے بیٹھے تھے، آج ان کے سامنے وہ عدلیہ بھی بیٹھی تھی، جس عدلیہ نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو غدار ٹھہرا کر، قاتل ٹھہرا کر پھانسی دی، اور آج اس کو تمام جرموں سے بری کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوا، جج یہ باقی سب کچھ وہی تھا، وہی عدالت، وہی نظام، وہی قانون، لیکن اس وقت والوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جو ٹرائل تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن وہ جو کچھ ہوا اس کے ساتھ وہ غلط ہوا تھا۔ آج وہ لوگ سامنے بیٹھے، آج اس میں ہماری آرمی کی قیادت بھی بیٹھی ہوئی، اور آرمی کی قیادت کے جو پہلے کے لوگ گزرے ہیں، آرمی کی قیادت ان کی جانشین ہے ناظرین، جن میں جنرل ضیاء تھے، جنرل ضیاء جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی میں چڑھایا، اور اس کے بعد دار بھی ٹھہرایا، ان کی جانشین وہاں بیٹھے، وہاں پر جنرل رحیل شریف کے جانشین بھی بیٹھے تھے، جن کے بارے میں ایک دفعہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا غداری کا مقدمہ نہ بن جائے، وہ الفاظ بھی کہے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ تم ملازم ہو چند دن کے، یہ ملک ہمارا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج وہ سارے لوگ وہاں بیٹھے آصف علی زرداری کے سامنے، اور جب یہ نعرہ لگایا گیا کہ زرداری سب پہ بھاری، تو ناظرین وہ سارے مخالفین سامنے بیٹھے تھے، جو کل کے مخالف تھے، آج ان سب کو جناب آصف علی زرداری اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں۔ کچھ ناچ چکے ہیں، کچھ ناچنے والے ہیں، اور کچھ ناچ رہے ہیں، اور اس کنڈیشن میں ہے کہ شاید ان کی سیاست کو
जरदारी साहब ने वहां पहुंचा के रख दिया है जहां आगे तंगो तारीख कुआं है और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। फिर मानना पड़ेगा कि जरदारी सबसे भारी। सरदारी साहब की एक क्वालिटी मुझे एक बंदे ने बताई, बड़ी ही अहम शख्सियत थी, बड़ी इल्मी शख्सियत थी। उन्होंने कहा कि सरदारी साहब ने दौरान जेल, जब वो जेल में कैद थे तो उस वक्त वो न तो इन्होंने वहां पर वॉशरूम साफ किए, न ही फ्राई पान से कपड़े इस्त्री किए, बल्कि वो शख्स उस दौरान वहाँ कुछ पढ़ता रहा। उसने बहुत सारे मुसन्निफीन की किताबें पढ़ी, बहुत सारे लीडरों की किताबें पढ़ी, बहुत सारे सियासतदानों की किताबें पढ़ी कि उतार चढ़ाव कैसे लाया जाता है, हुकूमतें कैसे की जाती हैं, अपने मुखालिफिन को अपनी मुस्कुराहट से कैसे जेर किया जाता है। सब कुछ बंदे ने जेल में सीखा है। जेल लोगों को सबक सिखा देती है, बहुत कुछ समझा देती है, बहुत कुछ पढ़ा देती है। अगर जरदारी साहब की शहादियत मान लीजिए कि आने वाले वक्त में वो शख्स जेल के अंदर है, वो भी जब बाहर आएगा उसकी सियासत कंडीशन क्या होगी, ये भी जानने वाले सोचते हैं, समझते हैं। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे।